سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. کہتے ہیں نا بھائی بریلی کے مولانا کیوں بولتے ہیں کہ وہابیوں کی نماز مت پڑھو؟ ہم نہیں بولتے، قرآن بولتا ہے. قرآن کا حکم ہے کہ منافقوں کی نماز جنازہ. اچھا صرف نماز جنازہ ہی نہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر کھڑے بھی مت ہونا. یعنی ان کی قبر پہ کھڑے کیوں نہیں ہونا؟ یہ جہنم کا گڑھا ہے، جہنم دھینک رہی ہے، یا کھڑے بھی مت رہو. دعائیں مغفرت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز جنازہ تو پڑھنا بہت ہی دور کی بات ہے. قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ حدیث پڑھتے ہو، گالیاں مولوی صاحب کو دیتے ہو کہ یار بریلی کے مولانا بتائے کہ فتوے ٹھوکتے رہتے. بھائی وہ فتوے نہیں ٹھوکتے رہتے، وہ قرآن و حدیث کی بات ہے. ابھی یار اس بندے کی کل ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں نے یہ مانا ہے کہ یار یہ بندہ بہت کمال بات کر رہا ہے، توحید پرستی کی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، بہت اچھا ہو گیا. ابھی آپ لوگوں نے بھی کل سنا کہ میں نے کتنی اس بندے کی تعریف کی اور اس نے واقعی اچھا کام کیا. اب لیٹسٹ ویڈیو اس کی دیکھ لو. اہل حدیث وہابی جیسے بھی ہے نا، ان کی ایک بات بہت اچھی ہے، میں کہتا ہوں کٹر کی توحید پرست ہے، تلوار کی دھار کی طرح تیز ہے وہ اس معاملے میں، توحید پرستی میں. اور یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہوتی. ان کا جرم یہ ہے کہ وہ پیروں فقیروں کو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ایگزسٹ کرتے ہیں، ضرور اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، مگر جب وہ کرامتوں کو معجزات سے کمپیئر کرتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کر لیا تو ہمارے غوث نے بھی زندہ کر لیا، تو ان چیزوں پہ جب ایلیگیشن لگاتے ہیں نا تو پھر وہ منافق ہیں. اور قرآن میں ان کے بارے میں فتویٰ. کیا بات ہے تمہاری؟ کرامتوں کے خلاف اگر کوئی کلپ آتا ہے منہ بند کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس میں لب کشائی کوئی کرتا ہے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہاں جھوٹی کرامتیں اگر کوئی ہیں تو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ یہ جھوٹی کرامتیں ہیں. جھوٹی کرامت کہیں نظر آتی ہے تو ہم رد کریں گے. جیسے غوث پاک کے دھوبی والی یہ کرامت ہے کہ غوث پاک کا دھوبی قبر میں جائے گا اور فرشتے آئیں گے تو یہ کہے گا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو فرشتے پریشان ہو جائیں گے. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. اس کا غوث پاک کی کرامت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارے علماء نے آج سے 40 سال پہلے اپنے فتاوا میں لکھ دیا تھا کہ یہ جھوٹی کرامت ہے. اس کے باوجود بھی کچھ علماء نے اس کو ممبر سے بیان کیا ہے، لیکن وہ ان کی غلطی ہے. اس کی وجہ سے آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف زبان اعتراض دراز نہیں کر سکتے. وہ ایک کرامت مشہور ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک بندے کی روح قبض کی. اس کی والدہ آ گئی غوث پاک کے پاس کہ میرا بچہ مر گیا ہے، تو غوث پاک نے اسرائیل علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور روح والا تھیلا لے کے اس کو کھول دیا، تو اس میں جتنی روحیں تھیں وہ ساری زندہ ہو گئیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اس کرامت کے بارے میں سوال ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ توہین ہے فرشتے کی. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی توہین ہے. یہ کرامت تو کفر ہے بیان کرنا، اور یہ غوث پاک سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے. تو اس طرح کی توہین آمیز کرامتیں اگر بیان ہو رہی ہیں ان کا ضرور رد کیا جائے گا. لیکن علماء کریں گے. ہر کرامت پر ہنسنے والا بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. ہم نے ہر کرامت کو جج نہیں کرنا. جن کے بارے میں علماء نے بتا دیا کہ یہ خراب کرامت ہے، ہم نے اس کا رد کرنا ہے. لیکن یہ فیصلہ علماء نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. ہر چیز کو اپنے عقل کے پیرائے میں نہیں دیکھا جاتا. کرامت عقل میں آتی نہیں ہے، معجزہ عقل میں آتا ہی نہیں ہے. ان چیزوں کو آپ عقل کے پیرائے میں دیکھیں گے، دنیا میں بھی گمراہی اور ذلت ہے اور آخرت میں بھی گمراہی اور ذلت ہے. ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں. پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا، لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے. ایک بار آپ تہجد کے وقت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی، تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے، کنکر ہے، لوہا ہے یا لکڑی ہے، یہ نہ جانے کیا ہے. یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لیے تشریف لے گئے، مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی، عجیب و غریب بات یہ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پانچوں چیزیں، جی ہاں 4 چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، کنکر، پتھر، لوہا یا لکڑی، لیکن 5ویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. سنو میرے پیارے بزرگوار دوستو، کیا شان ہے سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سرکار غوث پاک سرکار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر تشریف لے گئے. لے جا کر غوث پاک سرکار نے کہا السلام علیکم یا ولی اللہ، سلام کیا. کون ہے امام احمد بن حنبل؟ جن کے مخلد کا نام غوث اعظم ہے. جیسے ہم لوگ فقہ میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے مخلد ہیں، اسی طرح سرکار غوث پاک امام احمد بن حنبل کے مخلد ہیں. لیکن اب دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی سلام سرکار غوث پاک نے پیش کیا، مزار امام احمد بن حنبل شق ہو گئی، مزار شریف شق ہو گئی، جدا ہو گئی، اور اس میں سے سرکار امام احمد بن حنبل تشریف لائے جو تقریباً 150-200 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. وہ مزار سے باہر تشریف لائے. سرکار غوث پاک کو اپنے سینے اقدس سے لگا کر کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، ہم شریعت میں بھی آپ کے محتاج ہیں، ہم طریقت میں بھی آپ کے محتاج ہیں. اور میرے والد محترم قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے، ان کا نام تھا حاجی عبد الرحمن. تو قصیدہ غوثیہ جب یہ پڑھتے تھے، مجھے میرے خالوں نے جب میں کولمبو گیا تھا وہ بتا رہے تھے کہ تمہارے والد قصیدہ غوثیہ جب چارپائی پر بیٹھ کر پڑھتے تھے تو چارپائی زمین سے اونچی ہو جاتی تھی. بہت نازک صورتحال ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی مشین جی کبھی لائی مت بٹانا ہے. جب یہ 3G نہیں تھا نا تو لوگوں کی عزت محفوظ تھی. آپ کو تھوڑا سا سامنے دیکھنا چاہیے. عورتیں بیٹھی ہیں، ہماری مائیں بیٹھی ہیں. یار کاش تو کسی کمنٹ والے شک پیدا کرنے کا اور مذاق اڑانے کا دور ہے. تو یہ تو ہونا تھا، یہ ہونا تھا. بہت پہلے کی بات بتاؤں میں آپ کو، جب پاکستان میں 3G نہیں آیا تھا. اب تو 5G ہے نا، 5G آ گیا.
جی دنیا میں 5G آ گیا. تو ان دنوں میں 3G نہیں آیا تھا. تو میری ایک کسی سے بات ہوئی, بہت پہلے کی بات. تو میں نے پوچھا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بولا ہم نے روکا ہوا. میں کھل کے بات نہیں کر رہا, اسلام آباد میں کہیں بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کیوں روکا ہوا؟ آپ نے کہا بھائی وہ اس بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 3G ہے کیا. میں نے کیا ہے؟ کہا یہ 3G وہ طاقت ہے, اگر 3G پاکستان میں اگر آ گیا نا جس دن, 2 سال بعد پاکستان بدل جائے گا. تو میں سوچتا رہا پتہ نہیں کیا ہوگا 3G, کہ 2 سال میں پاکستان بدل جائے گا. آج اس کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. جب یہ 3G نہیں تھا نا تو لوگوں کی عزت محفوظ تھی. ہمارے معظم دینی جو ہے نا ان کی عزت محفوظ تھی. لیکن اب کوئی ایک بتاؤ کہ جس کی عزت محفوظ ہو. سوشل میڈیا ایک ایسے ہی مارکیٹ ہے. بھائی جان یہ ہے کیمرے کی برکت, یہ ہے کیمرے کی کرامت. کیمرہ کو ولی نہیں ہے, نہ ہی کسی ولی نے ایجاد کی ہے, انگریز نے ایجاد کیا جو کہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور یہ کرامت کیا آپ نے دیکھ لی کہ اویس رضا قادری جب تک یہ 3G نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, یعنی یہ کہ کیمرے سے ویڈیو بنا کے لوگ شاعری کرتے تھے. دیکھیں جی یہ پیر فقیری ہو رہی ہے, دیکھیں جی لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, دیکھو جی یہ پیر کس طرح سے چموا چٹوا رہا ہے, دیکھیں جی ہوا میں سونا نکل رہا ہے, دیکھیں جی ہر پتھر سونے کا, دیکھیں جی بجلی کو لوٹے میں قید کر لی. یعنی کہ جب تک سوشل میڈیا کی وار نہیں تھی, PDF والی چیزیں نہیں تھی, ہر بندے کے پاس یہ رسائی نہیں تھی کہ وہ صحیح غلط کی پہچان کر سکے. یعنی کہ اگر کسی نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال پرانی برات کو زندہ کیا, تو ہم نے فوراً سے پہلے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھا, نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا, پڑھا, تو ہمیں سمجھ میں کیا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی چیز تو کسی پیغمبر کے پاس نہیں تھی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہ بھی معجزانہ طور پہ, تاکہ لوگ ایمان لے آئے کن پر, ایک اللہ کے نبی پر, اور وہ کن کی پہچان کروا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی, یعنی کہ خالص توحید. اور جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا, وہ جو پیغمبروں کے معجزات تھے وہ جناب یہ کوئی بھی پیر پہ فٹ کر دی ہے. اسی لیے ہی ان کو چھپن ہو رہی ہے, کیونکہ ان کے جناب میلاد اب کم ہونے لگ گئے ہیں. اب لوگ ان کو نہیں بلواتے کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. اب لوگوں کو سمجھ آئیے کہ جن کو 20-25 سال سے ہم سنتے تھے, ان کے ہاتھ پیر چومتے تھے, ان پر پھولوں کی برسات کیا کرتے تھے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا اور لگ گئے پیر فقیری کے پیچھے کہ پیر راضی تو رب راضی, اور جب رب راضی تو پھر سب راضی. اسی لیے ان کو 3G 4G 5G شبھ رہا ہے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آج بھی زمانہ جہالت والا آ جائے. 3G کی جگہ دوبارہ وہ یعنی کہ انٹرنیٹ والی سہولت جو ہے وہ بالکل معمولی سی ہو جائے, اور اس تک جو رسائی ہے وہ پاپولر بندے حاصل کریں, اور حدیثوں کی کتابوں کو اپنے پاس رکھیں, قرآن مجید کے ترجمے کو بھی اپنے تک محدود رکھیں, اور عوام الناس میں یہ عام کر دیں. جو قرآن کا ترجمہ پڑھے گا وہ فاسق ہو جائے گا, وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. لوگوں کو ایسے ڈر دی ہے, لوگوں نے کہا بھائی ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اب جناب ہر بندے تک رسائی ہے, اسی لیے ان کی فل ٹائٹ ہوئی پڑی ہے. خیر یہ تمام ویڈیوز یہاں تک تھی, مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام تر ایکسپلینیشن سمجھ آ چکی ہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال, دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت, اللہ حافظ. تو خیر یہ تمام ویڈیوز یہاں تک تھی, امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام تر ایکسپلینیشن پسند آ چکی ہوں گی. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت, اللہ حافظ.